تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج دو ٹاپک ہیں جن پر بات ہوگی۔ پہلا ٹاپک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ڈیل پر کون مجبور کر رہا ہے اور اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ارباب نیاز اسٹیڈیم ہے، کیا تنازع کھڑا ہوا ہے اور اس کا کیا بن رہا ہے، اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ تو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے، اور پابندی کچھ اس طرح ہے کہ نہ تو وکلاء کو ملنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی جو ان کے رشتہ دار ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو اب پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو تکلیف دی جا رہی ہے، انہیں سختی میں رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ ڈیل پر ایگری ہو جائیں۔ اب حکومت کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے کوئی آفر کی ہو ڈیل کی اور عمران خان صاحب نے وہ نہ مانی ہو۔ البتہ جو مذاکرات تھے وہ پہلے ہوئے، اس کے بعد وہ جو مذاکرات تھے وہ ختم ہو گئے۔ رابطے ابھی بھی ہیں، لیکن کوئی مذاکرات کے بارے میں کوئی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کوئی بات سامنے نہیں آ رہی۔ میں دیکھ رہا تھا بیرسٹر سیف صاحب کا بیان تھا، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، ہم لوگ روزانہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جیل کے باہر کھڑے رہتے ہیں، ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو مجبور کیا جا رہا ہے قید تنہائی میں رکھ کر اور ان سے سہولیات واپس لے کر، تاکہ وہ مجبور ہو جائیں اور جو ڈیل حکومت چاہتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، وہ ان کی بات مان لیں۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کبھی ڈیل پر راضی نہیں ہوں گے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جتنا بھی دباؤ ڈالنا چاہے وہ ڈال لے۔ یہاں پہ آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کا وفد جو تھا وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے ملا ہے، اور انہوں نے جا کے ان کو یہ بتایا ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے عدالت سے فیصلہ لے کے آتے ہیں، ہمیں انکار کر دیا جاتا ہے، ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا۔ یہ بے توقیری ہے جو عدالتوں کے فیصلوں کی۔ تو اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ کوشش کریں گے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے فیصلوں کو عمل درآمد ان پر کروائیں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ مزید معاملات بھی اٹھائے ہیں، جیسے جو کیسز ان کے چل رہے ہیں، جو کیسز کے جہاں پہ ان کے کیسز میں رکاوٹیں ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔ اب یہ اس تناظر میں ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو کل یعنی پچھلے دن وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب تھے، ان کے ساتھ دیگر رفقا تھے، انہوں نے ملاقات کی تھی چیف جسٹس سے۔ تو اس پر کہا جا رہا تھا کہ جی یہ دیکھیں نا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے، یہ اس طرح کی بات ہے۔ تو بہرحال آج ان کی ملاقات ہو گئی، اچھی بات ہے۔ یہ حکومت کے کچھ مسائل تھے، حکومت نے بات چیت کی، اب اپوزیشن کے کچھ مسائل ہیں، اپوزیشن نے بات کی۔ تو میرا خیال ہے کہ عدالتی نظام جو ہے نا وہ بڑا بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں ہیں عام آدمی کو۔ بڑے لوگوں کے کیس پھر بھی لگ جاتے ہیں، لیکن غریب کا کیس کہیں نہیں لگتا۔ بہرحال اس پر پھر مزید بات بھی کریں گے۔ دوسرا ایک اور تنازع کھڑا ہوا ہے، اور وہ تنازع یہ ہے کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم جو پشاور کا ایک انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ ہے، 1985 کے لگ بھگ یہ بنا تھا اور ارباب نیاز کے نام پہ تھا۔ ارباب نیاز جو تھے وہ وفاقی وزیر بھی رہے، پھر وہ پشاور کے میئر بھی رہے۔ تو جب وہ فوت ہو گئے تو پشاور میونسپل کارپوریشن نے یہ اسٹیڈیم بنایا تھا۔ انہوں نے ایک قرارداد کے ذریعے کہا کہ یہ جو اسٹیڈیم ہے اس کو ہم ارباب نیاز اسٹیڈیم کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ تو اب یہ صورت ہوئی ہے کہ صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا نام عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا جائے۔ اب اس کے علاوہ ایک سمری آئی، سمری سائن ہو گئی، پھر آج کیبنٹ کی میٹنگ تھی
تو حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو ہم نے عمران خان اسٹیڈیم کرنا ہے. تو اس پر پارٹی کے اندر بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں, اور وہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ارباب شہزاد تھے جو کہ چیف سیکرٹری تھے خیبر پختونخوا کے, پھر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایڈوائزر بھی تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے, اور اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کرتے تھے. اس زمانے میں ان کے ساتھ کافی کلوز تھے وہ. اب انہوں نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے کیونکہ یہ ارباب نیاز جو ہیں ان کے والد ہیں. بہرحال میں آپ کو ارباب نیاز صاحب کا تھوڑا سا بتا دوں کہ ارباب نیاز صاحب کون ہیں, تاکہ آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو معلومات ہوں. پشاور کے علاقے تہکال کے سدا بہار بااثر سیاسی ارباب خاندان سے تعلق رکھنے والے ارباب نیاز محمد خان پاک فوج میں لیفٹیننٹ کرنل تھے. وہ پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف 1951 میں ہونے والی مبینہ بغاوت راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار ہو کر فوج سے سبکدوش ہوئے. جب یہ گرفتار ہوئے تو زمانے میں فیض احمد فیض بھی گرفتار ہوئے تھے. ارباب نیاز جنرل ضیاء الحق کابینہ میں کھیل, ثقافت اور سیاحت کے وفاقی وزیر رہے. وہ پشاور کے میئر بھی رہے. ان کے بھائی ارباب جہانگیر خان وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزیر رہے. ارباب نیاز کے دوسرے بھائی ارباب فتح محمد خان بھی پشاور کے میئر رہے. ارباب نیاز کے بیٹوں میں ارباب طارق جو پشاور کے میئر رہے, ارباب شہزاد جو ہیں جن کی میں ذکر کر رہا تھا خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری رہے, مختلف عہدوں پہ رہے, وزیر اعظم عمران خان کے مشیر رہے. تیسرے بیٹے ارباب دوست محمد کمشنر افغان مہاجرین رہے. ساتھ میں ایک اور ان کے بیٹے تھے تو وہ ارباب امجد, وہ بھی بینک آف خیبر میں رہے. پی ٹی آئی کے موجودہ جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں, بڑے بااثر ہیں, ارباب شیر علی ارباب نیاز کے پوتے ہیں. ارباب نیاز کے بھتیجے ارباب عالمگیر جو ہیں وفاقی وزیر رہے ہیں, پی 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 کے رہنما ہیں. ارباب عالمگیر کی جو اہلیہ ہیں آسمہ جہانگیر, وہ بھی وفاقی وزیر رہی ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں ارباب زرق خان, وہ پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں نا, یہ تمام کے تمام جو ہیں ان کے اور بھی کافی سارے رشتہ دار ہیں. تو میری کل بات ہوئی تھی ارباب شہزاد صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا کہ یہ عمران خان صاحب سے انہوں نے پوچھا نہیں ہے, اور عمران خان صاحب نے 2013 میں یہ کہا تھا جب ان کی خیبر پختونخوا میں پہلی حکومت تھی, اور پھر کیبنٹ میں یہ بات اپروو ہوئی تھی کہ جو بھی زندہ شخص ہوگا اس کے نام پہ کوئی سڑک, کوئی عمارت, کوئی جگہ اس سے منسوب نہیں کی جائے گی. لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی کیبنٹ نے یہ بات منظور کی تھی, لیکن آج اسی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب اس کے سخت مخالف ہیں کہ اس طرح سڑکوں کے نام اور اسٹیڈیم کے نام رکھے جائیں. تو میں ان سے میں نے یہی سوال کیا کہ بھئی آپ کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں, اس کو مسترد کرتے ہیں. پھر میری ارباب شیر علی سے بات ہوئی جو ایم این اے ہیں, پی ٹی آئی کے بڑے بااثر ہیں. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, یہ جان بوجھ کر عمران خان کو خوش کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کے پی حکومت سے آج کل ناراض ہیں. تو ان کو خوش کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نا یہ حرکت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ان چیزوں کے سخت مخالف ہیں. پھر یہ ہے کہ نہ انہوں نے عمران خان صاحب اجازت لی ہے, نہ ان سے پوچھا گیا ہے, تو اگر یہ پوچھا جائے تو وہ انکار کر دیں گے. مجھے کچھ پھر پارٹی کے ذرائع سے ہی پتہ لگا, تو وہاں پہ لوگوں کا, بعض دوست لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شاید ارباب شیر علی چونکہ مخالف گروپ میں ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے پہلے وہ یہاں پشاور میں ان کو انہوں نے فوکل پرسن تھے, وہاں سے بھی ہٹایا تھا. تو اس حوالے سے لوگوں کا خیال ہے, بلکہ ارباب صاحب کا بھی میرے خیال میں تھا تھوڑا بہت, ان کا بھی وہ تھا کہ شاید ان کو بھی تھوڑا سا ان پر پریشر ڈالنے کے لیے یہ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس حد تک حکومت جائے گی. اگر بہرحال جو سمری منظور ہوئی وہ 20 تاریخ کو سمری منظور ہوئی, جس پر 21 کی تاریخ درج تھی وزیر اعلیٰ کی طرف سے, تو
اب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کافی اس پر احتجاج کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، چونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی اگر اس طرح نام تبدیل ہونے شروع ہو گئے تو پھر تو کل کو دوسرے نام بھی تبدیل ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں ایک ایسا کلچر ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ جو لوگ پہلے سے جن کے نام ہیں ان کو تبدیل کیا جائے. ہاں کوئی ایسا نیا نام ہو، جیسے ارباب شیر علی کہہ رہے تھے کہ حیدر آباد میں جو نیا اسٹیڈیم بنا ہے وہ ان کے نام سے منسوب کر دیں، اس کا کوئی نام نہیں ہے. ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ پی ایس ایل جو یہاں پہ پشاور کو میچز دیے گئے تھے وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں، کیونکہ جتنے فرنچائزز ہیں ان میں جو فارن پلیئرز بھی آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پشاور میں نہیں کھیل سکتے. تو بدقسمتی دیکھیں پشاور کی کہ جو پی ایس ایل کے میچز تھے وہ بھی واپس ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ بعض ہمارے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک بڑی اچھی موو کھیلی ہے، اور موو کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا نام جو ہے کسی چینل پہ نہیں آتا. کوئی بھی چینل جو ہے وہ بانی چیئرمین کہتا ہے، کوئی بھی نام نہیں لے سکتا. اب جب یہ میچ پشاور میں ہوں گے تو ظاہر ہے پوری دنیا میں یہ بات جاری ہوگی کہ عمران خان اسٹیڈیم، عمران خان اسٹیڈیم، تو میڈیا اس کو کس طرح کور کرے گا. تو یہ تھوڑا سا ان کو ایشو آ رہا ہے، تو شاید اس کے لیے انہوں نے ایک موو کی ہے کہ اس کا نام چینج کیا جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ پھر الیکٹرانک میڈیا چینل والے کہیں گے کہ جی وہ پشاور اسٹیڈیم کا نام دے دیں گے، جی پشاور میں میچ ہو رہا ہے. تو بہرحال وہ ایک تھوڑا سا اس حوالے سے ایک باتیں چل رہی ہیں. تو اب کرکٹ کے جو شوقین ہیں اور جو انتظار کر رہے تھے کہ جی پشاور میں اچھے میچز ہوں گے، انٹرنیشنل میچز چھوڑیں، جو پی ایس ایل ہونا ہے وہ بھی پشاور سے چلا گیا ہے. تو یہ اسٹیڈیم جو ہے آپ دیکھیں نا، 1 ارب روپے سے چلتے چلتے یہ 2.5 ارب پہ پہنچ گیا ہے. یعنی یہ اسٹیڈیم کی رینوویشن تھی تو رینوویشن کرتے کرتے 80 کروڑ ہوا، 80 کروڑ سے تقریباً 1.5 ارب تک پہنچا، 2 ارب ہو گیا، 2 ارب 30 پہ پہنچ گیا. تو کافی بڑا اماؤنٹ خرچ ہوا ہے اسٹیڈیم پہ. اور عجیب بات یہ ہے کہ کوئی میچ ہی نہیں مل رہا، نہ کوئی انٹرنیشنل میچ مل رہا ہے، نہ کوئی لوکل میچ مل رہا ہے. تو بہرحال اب انتظار کرنا پڑے گا کہ کب تک حالات ٹھیک ہوتے ہیں اور کوئی ٹیم جو ہے یہاں پشاور آنے پہ راضی ہوتی ہے. امن و امان کی صورتحال چونکہ اتنی اچھی نہیں ہے صوبے کے اندر، اور جو خبریں جاتی ہیں یقیناً وہ جو ہمارے فارنر پلیئرز ہیں وہ بھی وہ دیکھتے ہیں. تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اور جانے سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جو نئے دوست آتے ہیں، تاکہ ان کو ویلاگ جو ہے وہ ٹائم پہ مل سکے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.